بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 67 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم الاغتیاب و تعظیمہ اور عزت دینیت تفوق عزت دنیویت کا ایک حصہ پڑھیں گے۔ الاغتیاب و تعظیمہ، غیبت اور اس کا گناہ عظیم ہونا، جبکہ عزت دینیت تفوق عزت دنیویہ، اس کا مطلب ہے دینی عزت دنیاوی عزت پر فائق ہے۔ الاغتیاب و تعظیمہ، الاغتیاب و تعظیمہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قلت فی الرجل ما فیہ فقد اغتبتہ واذا قلت ما لیس فیہ فقد بہتہ۔ ومر محمد بن سیرین بقوم فقام الیہ رجل منہم فقال ابا بکر انا قد نلنا منك فحللنا، فقال انی لا احل ما حرم اللہ۔ وكان رقبة بن مسقلة جالسا مع اصحابه فذكروا رجلا بشيء فاطلع ذلك الرجل فقال بعض اصحابه الا اخبره بما قلنا فيه لئلا يكون غیبة، قال اخبروا حتى يكون نمیمة۔ الاغتیاب و تعظیمہ، غیبت کرنا اور اس کا گناہ عظیم ہونا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا قلت فی الرجل، اگر تم کسی شخص کے بارے میں ایسی بات کہو ما فیہ، جو اس کے اندر موجود ہے، فقد اغتبتہ، تو تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ وَإِذَا قُلْتَ مَا لَيْسَ فِيهِ، اگر ایسی بات کہو ما لیس فیہ، جو اس میں نہیں ہے، فقد بہتہ، تو تم نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ ومر محمد بن سیرین بقوم، محمد ابن سیرین کا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوا، فقام الیہ رجل منہم، تو ان میں سے ایک شخص اٹھ کر بولا، ابا بکر، اے ابو بکر، انا قد نلنا منک فحللنا، ہم نے آپ کی برائی کی ہے، اس کو حلال کر دیجئے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، انی لا احل ما حرم اللہ، فقال، تو فرمایا میں اس چیز کو حلال نہیں کر سکتا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ وکان رقبۃ بن مسقلۃ، رقبہ بن مسقلہ جالسا مع اصحابہ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، فذکروا رجلا بشیء، تو لوگوں نے ایک شخص کا برائی کے ساتھ تذکرہ کیا، فاطلع ذلک الرجل، تو وہ شخص مطلع ہو گیا، فقال بعض اصحابہ، تو اس کے کسی ساتھی نے کہا، الا اخبروہ بما قلنا فیہ، کیا ہم اسے وہ باتیں نہ بتلا دیں جو ہم نے اس کے بارے میں کہی ہیں، لئلا یکون غیبۃ، تاکہ غیبت نہ ہو۔ قال اخبرہ، آپ نے فرمایا اسے بتلا دو، حتی یکون نمیمۃ، تاکہ چغل خوری ہو جائے۔ حل لغات۔ الاغتیاب، اغتاب یغتاب اغتیابا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا۔ بہتہ، بہت یبہت بہتن، تہمت لگانا۔ بہتہ و باہتہ، بہتان لگانا۔ محمد بن سیرین، ان کا تعارف سابق میں گزر چکا ہے، ان کی والدہ کے حوالے سے، والد کے حوالے سے، اور یہ کہ یہ انس بن مالک کے ساتھ رہے اور ان کے فیض صحبت سے انہیں کافی فائدہ نصیب ہوا اور علمی استفادے کا کافی موقع ملا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ، ابن عمر وغیرہ جیسے جلیل القدر حضرات سے، صحابہ میں سے فیض صحبت سے مشرف ہوئے تھے، جن کی وجہ سے آپ علم کے پیکر ہو گئے تھے۔ علمی کمالات اور زہد و ورع کے ساتھ ابن سیرین بہت بہترین معبر خواب کی حیثیت سے عوام و خواص میں شہرت رکھتے تھے۔ رقبہ بن مسقلہ، رقبہ بن مسقلہ عبدی کوفی ہیں، 229 ہجری میں وفات پائی، خوش مزاج، ثقہ اور مامون تھے۔ نمیمتن، نم ینم نمن، ضربہ اور نصرہ سے استعمال ہوتا ہے چغل خوری کرنا۔ نمیمتن، اس کی جمع نمائمن آتی ہے، چغل خوری۔ وضاحت۔ اس سبق میں غیبت اور اس کے گناہ سے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ غیبت ایک ایسا عظیم گناہ ہے جس کی حرمت قرآن کریم سے ثابت ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔
ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی قباحت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ زنا کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور اللہ رب العزت کے نزدیک حقوق اللہ کے مقابلے میں حقوق العباد زیادہ اہم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زناکار جب نادم ہو کر اللہ کے ہاں توبہ کرے تو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں، برخلاف غیبت کے جب تک بندہ معاف نہ کرے معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث میں غیبت کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے ذکرک اخاک بما یکرہ، غیبت کی حقیقت یہ ہے کہ تم پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کے متعلق ایسی بات کو ہو جو اگر اسے معلوم ہو جائے تو برا سمجھے، تو معلوم اس سے یہ ہوا اگر وہ برائی اس میں ہو تب بھی غیبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی غیبت ہے، اور اگر وہ عیب اس میں نہیں تو وہ بہتان ہے جس کا گناہ غیبت سے بھی زیادہ ہے۔ غیبت اور بہتان دونوں ہی حرام اور ناجائز ہیں۔ عنوان نمبر 2، عزت دینیت تفوق عزت دنیویت، دینی عزت دنیوی عزت پر فائق ہے۔ اخرج ابن عساکر من طرق ان هشام بن عبد الملك حج في خلافة أبيه فطاف بالبيت فجهد أن يصل إلى الحجر ليستلمه فلم يقدر عليه فنصب له منبر وجلس عليه ينظر إلى الناس ومعه أهل الشام إذ أقبل علي بن الحسين بن علي كرم الله وجوههم وكان من أحسن الناس وجها وأطيبهم أرجا فطاف بالبيت فلما بلغ الحجر تنحى له الناس حتى يستلمه فقال رجل من أهل الشام من هذا الذي هابه الناس هذه الهيبة؟ فقال هشام لا أعرفه مخافة أن يرغب فيه أهل الشام وكان الفرزدق حاضرا فقال الفرزدق لكني أعرفه فقال الناس من هو يا أبا فراس؟ فقال الفرزدق هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا علي رسول الله والده أمست بنور هداه تهتدي الأمم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا النقي التقي الطاهر العلم إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم ينمى إلى ذروة العز التي قصرت عن نيلها عرب الإسلام والعجم يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم في كفه حيزران ريحه عبق من كف أروع في عرنينه شمم عزت دینیت تفوق عزت دنیویت، دینی عزت دنیوی عزت پر فائق ہے، دنیوی عزت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اخرج ابن عساکر من طرق، ابن عساکر نے مختلف طرق سے تخریج کی ہے، یہ واقعہ نقل کیا ہے ان ہشام بن عبد الملک حج فی خلافت ابیہ، کہ ہشام بن عبد الملک نے اپنے والد کے دور خلافت میں حج کیا، فطاف بالبیت تو اس نے بیت اللہ کا طواف کیا، فجہد ان یصل الی الحجر پھر اس نے حجر اسود تک پہنچنے کی کوشش کی، لیستلمہ تاکہ اس کا استلام کرے، فلم یقدر علیہ تو اس سے نہ ہو سکا، فنصب لہ منبر تو اس کے لیے منبر نصب کیا گیا، وجلس علیہ ینظر الی الناس ومعہ اہل الشام اور شام اس پر بیٹھ کر لوگوں کو دیکھنے لگا اور اس کے ساتھ شام کے لوگ تھے۔ اذ اقبل علی بن الحسین بن علی کرم اللہ وجوہہم، اتنے میں حضرت علی بن حسین بن علی کرم اللہ وجوہہم، اللہ ان کے چہروں کو مکرم بنا دے، وکان من احسن الناس وجہا اور آپ لوگوں میں انتہائی حسین تھے، وَأَطْيَبِهِمْ أَرَجًا اور ان میں سب سے زیادہ پاکیزہ تھے، فطاف بالبیت چنانچہ آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، فلما بلغ الحجر تو جب آپ حجر اسود پہنچے، تنحى له الناس حتى يستلمه تو لوگ آپ کی خاطر وہاں سے ہٹ گئے تاکہ آپ حجر اسود کا استلام کریں، فقال رجل من اہل الشام تو اہل شام میں سے کسی شخص نے کہا، من هذا الذي هابه الناس هذه الهيبة، یہ کون ہیں جن کی لوگ اتنی عظمت کر رہے ہیں،
یا یہ کون ہے جس کی ہیبت لوگوں پر طاری ہو گئی ہے؟ فقال ہشام، تو ہشام نے کہا لا عارفہ، میں اسے نہیں پہچانتا، مخافت ان یرغب فیہ اہل الشام، اس اندیشے سے کہ لوگ اہل شام کو ان کی طرف مائل کر دیں، وکان الفرزدق حاضرا، جبکہ فرزدق وہاں موجود تھا، فقال الفرزدق، تو فرزدق نے کہا لیکنی اعرفہ، لیکن میں تو اسے پہچانتا ہوں، فقال الناس من ہوا، فقال الناس، تو لوگوں نے پوچھا من ہوا یا ابا فراس، اے ابو فراس یہ کون ہے؟ فقال الفرزدق، تو فرزدق نے یہ اشعار پڑھے جن میں سے کچھ ہم اس سبق کے اندر ذکر کریں گے۔ ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ، یہ وہ شخص ہیں جن کے نشان قدم سے سرزمین بطحا واقف ہے، والبیت یعرفہ والحل والحرم، اور بیت اللہ اور حل و حرم بھی ان سے آشنا ہیں۔ ھذا علی، یہ علی ہیں، رسول اللہ والدہ، رسول اللہ ان کے والد ہیں۔ والد سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ امست بنور ہداہ تہتدی الامم، انہی کی ہدایت کے نور سے قومیں ہدایت پا رہی ہیں۔ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، یہ اللہ کے تمام بندوں میں سب سے افضل شخص کے صاحبزادے ہیں۔ ھذا النقی التقی الطاہر العلم، یہ متقی صاف ستھرے پاکیزہ اور قوم کے سردار ہیں۔ اذا رأتہ قریش، جب قریش ان کو دیکھتے ہیں، قال قائلها، تو ان میں ایک کہنے والا کہہ اٹھتا ہے، الی مکارم ھذا ینتہی الکرم، انہی کے شریفانہ اخلاق پر شرافت کی انتہا ہوتی ہے۔ ینما الی ذروۃ العز التی کثرت عن نیلها عرب الاسلام والعجم، ان کی نسبت عزت کی اس چوٹی سے جا ملتی ہے جس کو حاصل کرنے سے عربی و عجمی مسلمان عاجز و قاصر ہیں۔ یکاد یمسکوہ عرفان راحتہ رکن الحتیم اذا ما جاء یستلم، قریب ہے کہ رکن حتیم انہیں روک لے ان کی ہتھیلی کو پہچاننے کی وجہ سے جب وہ حجر اسود کے استلام کے لیے جائیں۔ فی کفہ حیزران، ان کے ہاتھ میں عصا ہے، ریحہ عابکم من کف اروع، جس کی خوشبو حسین ہتھیلی سے پھوٹ رہی ہے۔ فی عرنینہ شمم، ان کی ناک میں ہمواری اور حسن ہے۔ حل لغات، تفوق فاق یفوق فوقیتا، فوقیت لے جانا۔ فجہد، جہد یجہد جہدن، کوشش کرنا۔ الحجر، حجر اسود مراد ہے۔ لیستلمہ، استلم یستلم استلاما، چھونا چومنا بوسہ دینا۔ علی بن الحسین، علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب، آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، آپ سادات تابعین میں سے ہیں، اور آپ کی والدہ شاہ فارس یزدجرد کی صاحبزادی سلامہ تھی۔ آپ کی ولادت 38 ہجری میں ہوئی اور وفات 94 ہجری میں۔ عالی مرتبت، کثیر الحدیث، ثقہ اور مامون تھے۔ اقبل، اقبل یقبل اقبالا، متوجہ ہونا، سامنے آنا۔ ارجن، اریجا یا رجو، ارجن خوشبو مہکنا، ارجن خوشبو دار۔ تنحا، تنحا علیحدہ ہونا، تنحا یتنحا تنحیا، علیحدہ ہونا، الگ ہونا۔ ہابہو، ہاب یہاب حیبن و مہابتن، تعظیم و توقیر کرنا، چوکنا رہنا۔ الفرزدق مشہور شاعر تھے، ان کا تعارف سابق میں گزر چکا ہے۔ ان کی کنیت ابو فراس تھی۔ بطحا، مکہ کی پتھریلی زمین یا کشادہ نالا جس میں ریت اور چھوٹی کنکریاں ہوں، اس کی جمع بطاحن آتی ہے۔ بطح یبطح بطحن، بچھانا، منہ کے بل گرانا۔ وطأتہ موضع قدم، وطیع یطأ وطئا، روندنا، قدموں کے نیچے لانا۔ والبیت، اس سے مراد بیت اللہ ہے۔ حل یعنی زمین حل، حرم کی زمین، اور اس سے باہر جو زمین ہے پورا علاقہ پہچانتا ہے۔ نقی، صاف ستھرا، تقی، متقی، پرہیزگار۔ عالم، سردار۔ علمن، اس کی جمع علامن آتی ہے، سردار قوم۔ ینما، نما الی شیء ینمی نمیا، کسی چیز کی جانب نسبت کرنا۔ ذروہ،
ذروہ بلندی کو کہتے ہیں، اس کی جمع ذرا آتی ہے، ذرا یزرو ذرون ہوا میں اڑ جانا، ذروتن اس کی جمع ذرن آتی ہے، بلندی چوٹی، قصرت قصر یقصر قصرن باب کرما سے چھوٹا ہونا، عاجز ہونا، عرفان معرفت راحتی ہی ہتھیلی، کف ہتھیلی کو کہتے ہیں، کف یکف روکنا، خیزرانن ہر نرم لکڑی اس کی جمع حیازر آتی ہے، عصائے شاہی کو بھی حیزران کہتے ہیں، عابقن بڑکدار خوشبو، عابق یعبق عبقن المکان بالطیب جگہ کا خوشبو سے بڑک اٹھنا، خوشبو مہکنا، اروع حسن یا بہادری کی وجہ سے تعجب میں ڈالنے والا، عرنین ناک اس کی جمع عرانین آتی ہے، شمم ناک کے بانسا کی بلندی حسن و ہمواری کے ساتھ جو ہوتی ہے اس کو شمم کہا جاتا ہے، وجہن یہ تمیز کی بنا پر منصوب ہے، اسی طریقے سے ارجن یہ بھی تمیز کی وجہ سے منصوب ہے، والحل والحرم اس کا عطف البیت پر ہے، وزن شعری کی وجہ سے تقدیم و تاخیر ہے، عرفان راحتی ہی عرفانہ ترکیب میں مفعول لہو ہے اور اپنے مفعول کی جانب مضاف ہے۔ تو اس سبق کے اندر جیسا کہ ذکر کیا حضرت علی ابن حسین کی بعض خصوصیات و صفات کا ذکر ہے اور یہ فرزدق ابو فراس نے ذکر کی ہیں، باقی اشعار اگلے سبق میں ہوں گے، وہاں پر ہی مزید ان کی جو دینی عزت ہے اور جو عنوان قائم کیا ہے کہ عزت دینیت تفوق عزت دنیویت، اس پر مزید وضاحت کے ساتھ کلام ہوگا۔